تو میری رائے تو میں بہت واضح کہہ چکا ہوں کہ انتخابات 8 اکتوبر کو پورے ملک میں ہونے چاہیے. جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کی الیکشن کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے بھی ہمارا حق چھینا گیا ہے. پختونخوا میں اگر پنجاب میں آپ قبل از وقت، میں اس کو قبل از وقت انتخابات کہوں گا کیونکہ مدت سے پہلے عدت سے پہلے نکاح ہو جاتی ہے اور مدت سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، تو مدت سے پہلے اگر انتخابات ہوتے اس کو میں قبل از وقت انتخابات کہوں گا. اگر یہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان پنجاب کے لیے ہونا تھا تو پختونخوا کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ ہے اور اسی وجہ سے اس کو میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیا ساری زندگی میں پنجاب کے سیاست پہ سیاست کروں گا؟ اس کا جواب ہے نہیں. ہم نے یہاں پہ 1947 سے لے کے آج کے دن تک سیاست کی ہے، جمہوریت اپنائی ہے، آئین کے راستے سے کی ہے، لیکن اس کا بنیاد میرے قوم کی بنیادی حقوق ہے اور میرے قوم کی بنیادی آزادی ہے. یہ تو آپ اگر اسی طرح ساری زندگی پنجاب میں 4 ماہ پہلے الیکشن کرائیں گے اور پھر باقی ملک میں الیکشن ہوں گے تو آبویسلی پنجاب، جس طرح آپ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے، تو پھر یہی تاثر ساری زندگی چلتا رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس صاحب شاید چاہتے ہیں کہ تخت لاہور کی لڑائی، یہ جو کچھ بے وقوف پختون اس کو ملے ہوئے اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، کچھ تو پکڑے بھی گئے ہیں، آگے سے اندر سے کھوکھلے، باہر سے بدماش، سمجھ بھی نہیں آتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ تخت لاہور کی لڑائی بھی پختونوں سے لڑی جائے، وگرنہ یہ پختون اپنے الیکشن میں مصروف ہو جائیں گے. دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی اپنی رائے بہت واضح رکھتی ہے. ہم انشاءاللہ، شاید آپ کے علم میں بھی آیا ہو، 3 مئی کو ہم انشاءاللہ APC بلا رہے ہیں اسلام آباد میں ان موجودہ صورتحال پہ. اس میں یہ سب باتیں آتی ہیں اور اس میں آبویسلی آپریشن کی بات بھی، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے. میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ہر ادارہ اور ہر سیاسی جماعت متفق ہے، ایک تو فوراً اس پہ عمل ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں، بدقسمتی سے پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں 70s سے لے کے ابھی تک، تو ڈائیلاگز بھی بدنام ہو گئے، آپریشن بھی بدنام ہو گئے. ابھی اگر آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو یہ قوم آپ کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ میجر آپریشن کی بات کرتے ہیں تو میجر آپریشن میں بھی جو ریپرکشنز ہوئے ہیں اور ان ریپرکشنز کے بنیاد پہ پختون قوم میں جو ایک فرسٹریشن آیا ہوا ہے، تو اس طرح کا آپریشن بھی یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا 2 باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم APC میں اس کو سامنے لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے سب سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں اس پہ متفق ہو جائیں. 2 باتیں ہیں. نمبر 1، نیشنل ایکشن پلان پہ منوان عمل ہونا چاہیے، اور ابھی تک اگر نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، کون کون بیچ میں رکاوٹ تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نمبر 2، آپریشن اگر ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہے، اس سے پہلے سہولت کاروں کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے. اور سہولت کار میں قوم کو واضح کر چکا ہوں، اگر کوئی پوچھے گا جس کو واضح نہیں تو میں واضح کرنے کو مزید بھی تیار ہوں. پارٹی ہم سمجھتے ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں تو دعوت دیں گے. احمد صاحب، یہ بتائیں کہ نگران کابینہ کا آج اجلاس ہوا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفویضات میں اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. کیا سمجھتے نہیں کہ نگران حکومت کی مینڈیٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو سب اپنے مینڈیٹ میں رہیں تو سب مینڈیٹ میں رہیں گے. الیکشن کا تاریخ دینا چیف جسٹس کا کام نہیں تھا. اگر وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ تجاوز کرے. احمد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ موجودہ صورتحال میں KP کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیسے ممکن ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن میں اس پارٹی کا آج نمائندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے جو آج کے حالات ہیں
اس سے بہت برے حالات میں انتخابات لڑے ہیں، اور ہم انتخابات ہمیشہ اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں۔ اسفندیار ولی خان اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، ابھی تک وہ بات مجھے یاد ہے جب 2013 کے انتخابات ہوئے، اور 2013 کے انتخابات کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے زخمی وجود پہ جمہوریت کو اٹھا کے ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب وجود میرا زخمی ہے، جمہوریت میں نے حوالے کر دیا۔ 2013 کے حالات کوئی نہ بھولے، میں نہیں بھول سکتا۔ 2018 میں ہارون بلور اسی شہر کا ایک جوان، کیا اس کو کیا غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا، لیکن یہ حالات تو میرے سے اگر پوچھیں تو یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں۔ نمبر 2 جو میں بات کر رہا ہوں، یہ حالات جو ابھی جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں ان کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 اس ملک میں ایسے ادارے بیٹھے ہیں جن کا کام ہے کہ وطن عزیز کے شہری کو دفاع دے، لہٰذا الیکشنز وہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ 8 اکتوبر کو الیکشنز ہونے چاہیے، ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ایک جمہوری ورکر یا ایک بنیادی جمہوری سوچ رکھنے والے کے بنیاد سے میں انشاءاللہ سڑک پہ ہوں گا۔ جمال خان، آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اور اسلام آباد مارچ کی تنقید کی۔ اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو کیا سچ میں آپ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ پر چڑھائی کے لیے؟ دیکھیں، ہم یہ الفاظ اصل میں یہ جب سے یہ آیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا نام دوں، تو یہ الفاظ کے چناؤ بڑے سخت ہو گئے ہیں چڑھائی کے لیے۔ کیا ہم دیواروں پہ چڑھنا تو نہیں چاہتے کہ ہم چڑھائی کے لیے جائیں، یا نہ ہم نے کسی کو دھمکی دی ہے۔ اس جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ اختیار جو کوئی چیف لگاتے، پھر کوئی چیف لگاتے، پھر کوئی چیف لگاتے، یہ اختیار عوام کا ہے، لہٰذا انشاءاللہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے پہ ہم کھڑے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کے جو حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے علاوہ کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں عدلیہ میں ایسے حالات ہوتے ہوں گے۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو سیاست سے صاف کرنا ہوگا۔ واحد راستہ جو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے باتیں بھی چل رہی ہیں، ڈائیلاگز بھی ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے فائز عیسیٰ صاحب کو بینچز میں، اگر بینچز پہ سوال ہوا پھر میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں، یہ غلط باتیں چل رہی ہیں جو چل رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ چیف جسٹس صاحب اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ از ناٹ اونلی چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا مطلب ہے سارے ججز، اور ان ججز کے سامنے چیف جسٹس اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ اگر یہ چیف جسٹس ایک مومن، حیادار، عزت دار اور باوقار انسان ہے تو ایسے ہی وقت میں بڑے بڑے سیٹوں کو استعفیٰ ہو کے لات ماری جاتی ہے، اپنی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور اگر نہیں دیں گے تو نہ یہ توہین عدالت ہے، نہ یہ توہین ریاست ہے۔ میں یا عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلے تو ہم نکلیں گے۔ اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جو اس سے پچھلا والا تھا، وہ کانا والا افتخار چودھری، اس کے لیے ہم نے جانیں قربان کی تھی، یہ بھی یاد رہے۔ لہٰذا ہم کسی ادارے پہ چڑھاؤ نہیں کر رہے، ہم ادارے کو انشاءاللہ مضبوط کرنے کے لیے نکلیں گے، اور اے پی سی بلایا ہے، آپ دیکھیں گے، میں نے کل بھی اشارہ دیا تھا، میں اکیلا نہیں ہوں گا، پھر تو مزہ آئے گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔